جی السلام علیکم۔ آج کے ویلاگ کا موضوع صاف ظاہر ہے پاکستان کا سب سے خوفناک، سب سے شرمناک واقعہ ایک صوبے کے آئینی وزیر اعلیٰ کو، آئینی طور پر منتخب ہونے والے وزیر اعلیٰ کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پاکستان میں وزرائے اعظم کو حراست میں لیے جانے، وزرائے اعظم کو برطرف کرنے اور وزرائے اعظم کو ان کے عہدوں سے فارغ کرنے کی تو ایک لمبی تاریخ ہے۔ پوری تاریخ کے اندر آج تک کبھی کوئی ایک وزیر اعظم بھی اپنے عہدے کی میعاد پوری نہیں کر سکا۔ وہ قبضہ جو 1958 میں جنرل ایوب خان نے پاکستان کے اوپر کیا، وہ کبھی ختم ہونے کو نہ آیا۔ ملک ٹوٹ گیا، 4-5 سال کے لیے فوج پیچھے ہٹی، مگر پھر اقتدار پہ پیچھے رہ کر بھی قابض رہی، سامنے آ کر بھی قابض رہی، ملک کا ستیہ ناش کر دیا، لیکن سمجھنے والوں کو کوئی بھی چیز سمجھ میں نہ آئی۔ اور اس وقت ایسی صورتحال ہے پاکستان کے اندر کہ جس کے اوپر بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ علی امین گنڈا پور کو ان کی جو 2 دن پہلے اتوار کے دن جو جلسہ ہوا اسلام آباد میں، اس میں جو تقریر کی اور تقریر کے دوران انہوں نے جو تنقید کی افواج پاکستان کے اوپر، افواج پاکستان کے کردار کے اوپر، اس کے حوالے سے دھوکے سے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI نے اپنے حراست میں لیا اور ان سے علی امین گنڈا پور سے یہ کہلوایا اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہ میں حراست میں نہیں ہوں، اور یہ بات کہی جائے کہ میں حراست میں نہیں ہوں اور میں بالکل سیف ہوں۔ اپنی سیفٹی اور سیکیورٹی کا میسج ان سے دلوایا گیا۔ یہ والی بات، اور پھر آگے سے آپ اندازہ کریں کہ پی ٹی آئی کے چند لوگوں نے آگے سے اس بات کو پھیلانے کی کوشش کی، حالانکہ جو بندہ بھی کسٹڈی میں ہوتا ہے، جو بندہ بھی حراست میں ہوتا ہے، اس کی کسی بھی بات کو آگے پھیلایا نہیں جاتا۔ یہ ایک بنیادی اصول ہوتا ہے کمیونیکیشن کا۔ وہ ٹریپرز کا، کڈنیپرز کا، اغوا کرنے والوں کا ایک ہتھ کنڈا ہوتا ہے اس بات کو پھیلانا۔ کتنی افسوسناک بات تھی کہ بعض صحافی یہ خبر دے رہے تھے کہ ان کو تحویل میں لیا گیا ہے، مگر پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے چند لوگ، چند رہنما بھی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ نہیں، وہ بخیر و عافیت ہیں، وہ یہ بعض لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ حراست میں آ جائیں، اور اس طرح کی باتیں، یعنی کہ خبر دینے والے بندے کی ایک طرح سے اس کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی۔ اور اس کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو، کہ اگر تحریک انصاف کے جو فالوورز ہیں شاید ان کے دلوں میں کوئی غلط بات بیٹھ جائے گی۔ مطلب بعض اوقات ہنسی آتی ہے ہمارے لوگ، چاہے وہ کسی شعبہ ہے زندگی سے منسلک ہوں، ان کی سوچ کو دیکھ کے کہ آپ اپنے لوگوں کو سچ بتائیں۔ اگر پی ٹی آئی کے فالوورز پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر، یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں مقیم ہے، کیا ان کو آپ جھوٹی خبریں دے کے دلاسے دیں گے تو وہ خوش ہوں گے؟ یہ غلط بات ہے، غلط سوچ ہے۔ جو بھی سچی بات ہو اس کو رپورٹ ہونا چاہیے، بجائے صحافیوں سے مقابلہ کرنے کے یا ایسی سٹریٹجی اپنانے کے کہ ہمارے بندے کے معاملات آگے طے ہو جائیں گے۔ اس وقت تک ہم اس بات کو نہیں پھیلنے دیتے۔ خدا کا نام مانیں، سچ سے دور نہ بھاگیں، سچ ہی سب سے طاقتور چیز ہوتی ہے۔ یہ بالکل میں پی ٹی آئی کے ان لوگوں کو، آخرکار بعد میں خیر بیٹر سینس پریویلڈ اور ایک دو لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ایسی کوئی بات ہے، لیکن اس سے پہلے صاف ظاہر ہے کہ کافی دیر تک کوشش یہی کی گئی کہ معاملہ حل ہو جائے۔ یہ جو اندر کھاتے، انڈر دا ٹیبل سیکریٹلی جو معاملات طے کرنے کی کوشش ہوتی ہے، یہ ہمیشہ غلط لوگ کرتے ہیں، یہ غلط بات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جو طاقتور ہے، جو غاصب ہے، وہ طاقتور سے طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کی واحد طاقت ہی سکریسی ہوتی ہے، چیزوں کو سیکرٹ رکھنا، چیزوں کو لوگوں سے بچا کے رکھنا۔ جب بات لوگوں تک پہنچتی ہے اور بات پھیلتی ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہوتا اس غیر قانونی حکمران کا اپنی غیر قانونی حکومت کو برقرار رکھنا۔ تو اگر آپ میری بات سن رہے ہیں، اگر آپ میری بات کو فالو کر رہے ہیں، سمجھ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ یہ پہلا بڑا ہتھیار ہے غاصب کا، طاقتور غیر قانونی حکمران کا، چاہے وہ کوئی شخصیت ہو یا کوئی ادارہ ہو، کہ وہ معاملات کو شفاف نہیں ہونے دے گا، وہ شفافیت کا قائل نہیں ہوگا، وہ سکریسی رکھے گا اور وہ مذہب کا استعمال کرے گا۔ یہ دو بڑی بنیادی جو ہیں وہ طاقتیں اور خصوصیت ہوتی ہے
کسی بھی غیر قانونی حکمران کی، جو کہ ہمارے کیس میں جنرل عاصم منیر ہیں جو کہ آرمی چیف ہیں، شہنشاہ عالم ہیں، شہنشاہ عالم کا ہی تصدیق کرتے ہیں اس بات کی آئی ایس آئی کے متعلق لوگ، واضح انداز میں تصدیق کرتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر کا ہی یہ حکم تھا، ان سے باقاعدہ پرمیشن لی گئی گرفتار کرنے کی خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو، اور ان کو باقاعدہ گرفتار کیا گیا، لیکن ان کو اس کسٹڈی کے دوران اس طرح کی باتیں کہنے اور کہلوانے پہ مجبور کیا گیا کہ وہ یہ تاثر باہر دیں کہ وہ زیر حراست نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کو حراست میں لے کے گرفتار کر کے یہ کوشش کی آئی ایس آئی کے ان عہدیداروں نے، جنہوں نے ان کے سیکورٹی کے لوگوں کے اوپر بھی اور باقی لوگوں پہ بھی کنٹرول حاصل کر کے ان کو اپنی تحویل میں لیا، کہ علی امین گنڈاپور یہ تاثر دے اپنے لوگوں کو کہ جی میں زیر حراست نہیں ہوں، معاملات ٹھیک ہیں، میں محفوظ ہوں۔ اور صاف ظاہر ہے کہ اس بات کی میں براہ راست تصدیق نہیں کر سکا، لیکن بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی ہے، یہ میں چونکہ خود تصدیق نہیں کی تو میں اپنی خبر کے طور پہ نہیں دے رہا، کہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ معافی مانگیں۔ اب معافی کس چیز کی مانگیں؟ انہوں نے کون سی مین باتیں کی؟ انہوں نے بنیادی بات تو ادارے کے حوالے سے یہی کی کہ جنرل فیض حمید وہ اگر غلط ہے تو وہ آپ کا بندہ ہے، اس کو ڈی جی جو سی آئی لگایا، جو وہ کاؤنٹر انٹیلیجنس کا وہاں پہ لگا، عہدے پہ لگا، تو وہ آپ نے لگایا، ہم نے نہیں لگایا۔ وہ پاکستان تحریک انصاف نے نہیں لگایا، پاکستان تحریک انصاف کی تو وفاق میں حکومت بھی نہیں تھی اس وقت۔ وہ اگر وہ ڈی جی آئی ایس آئی لگایا تو آپ نے لگایا، کور کمانڈر پشاور لگایا تو آپ نے لگایا، اس شخص کو جو بھی عہدہ دیا وہ پاک فوج کے ادارے نے دیا، تو پاک فوج کو اپنا ادارہ ٹھیک کرنا ہے، اپنے کرتوت سے ہی کرنے ہیں، اس میں کون سی غلط بات ہے؟ یہ بات ہر شخص کہتا ہے، یہ بات ہر سیاستدان کہتا ہے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہوئے، یہی بات جب بھی کوئی صحافی انڈیپینڈنٹ طور پہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ یہ بات کہتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو آئی ایس آئی کا صحافی بنا لیتا ہے پھر وہ یہ بات نہیں کہتا، وہ الفاظ تبدیل کر لیتا ہے اپنے، لیکن یہ حقیقت تو ہے نا۔ تو یہ خبر ہے اور خبر کو خبر کے طور پہ لیا جانا چاہیے، خبر کے اوپر ریاکشن اسی انداز میں آنا چاہیے جو سچ کے اوپر ریاکشن آتا ہے، کہ علی امین گنڈاپور کو حراست میں لیا گیا ہے، وہ انٹر سروسز انٹیلیجنس پاک فوج کے سربراہ جنرل عاصم سلیم کے حکم کے اوپر آئی ایس آئی کی حراست میں ہے۔ یہ تقریباً اس وقت پاکستان میں 5-6 کا ٹائم ہے، تقریباً 5 بجے سے پہلے کا وقت ہے، اس وقت تک حراست میں ہے۔ ابھی جب میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویلاگ، اس وقت تک کیا صورتحال ہوگی یہ میں نہیں جانتا، لیکن اگر کوئی اہم اپڈیٹ ہوئی میں لازمی طور پہ اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں شامل کروں گا، یا مطلب مزید ویلاگ جب بھی کروں گا تو میں پوری آپ کو بیک گراؤنڈ دوں گا کہ کیا کیا کیسے کیسے ڈیولپمنٹس ہوئی۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات بڑی افسوسناک ہے، اور وہ ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ غیر قانونی حکمران جو ہیں، یہ قابض جو لوگ ہیں، ان کی حکمرانی طوالت اختیار کرتی چلی جاتی ہے، اور وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اب جب علی امین گنڈاپور واپس آئیں گے، ایک خاص حالات تھے جس کے اندر ان کو حراست میں لیا گیا، آئی ایس آئی کی طرف سے حراست میں لیا گیا، ایک خاص طریقہ کار اپنایا گیا، یہ کبھی بھی سامنے آ کے آئی ایس آئی کے بارے میں یہ بات نہیں بتائیں گے، یہ جو ہم آ کے بتاتے نہیں ہیں، یہ جو ہم آ کے سچ نہیں بولتے، یہ جو ہم لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے کہ آئی ایس آئی آپریٹ کس طرح کرتی ہے، صرف یہ کہہ کے جی قومی ادارہ ہے، قومی ادارہ، قومی ادارے نے قوم کو تباہ کر دیا، پکڑ کے پورے ملک کو تباہ کر دیا، پوری اکانومی کو تباہ کر دیا، ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی۔ ایک سیکیورٹی کے ذمہ دار تھے، کتنے وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں کامیاب ہوئے، میں اس پہ کومنٹ نہیں کرتا، آپ خود فیصلہ کریں۔ اس وقت ملک کے دہشت گردی کے حوالے سے جو حالات ہیں، جو معاملات ہیں، چاروں صوبوں کے اندر کتنے سیکیورٹی کے ادارے کامیاب ہوئے، پوری توجہ ان لوگوں کی صرف سیاست کے اوپر ہے، صرف سیاست کو کنٹرول کرنے کے اوپر ہے، اپنے ایم این اے، اپنے ایم پی اے لانے پہ، اپنی مرضی کی جماعت کو عہدے دینے پہ ہے، تاکہ تمام معاملات کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے، تاکہ میکسیمم غیر قانونی کاروبار شروع کیے جائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوٹ مار کی جائے، تاکہ پاکستانیوں کے اوپر بھتہ ٹیکس زیادہ سے زیادہ لگایا جائے، پیسے لوٹے جائیں، اور لوٹ مار کر کے یورپ میں اور امریکہ میں جائیدادیں بنائی جائیں۔ اس کے علاوہ پاکستانی فوج کے جنرلوں نے کیا کیا ہے آپ کے سامنے
تمام حقائق موجود ہے. خیر یہ پہلی بات تو خبر کی بات تھی کہ وہ حراست میں ہیں. آئی ایس آئی کے سے متعلق اہم ترین لوگ اس بات کی بالکل تصدیق کرتے ہیں کہ وہ حراست میں ہیں, اور ان کو جب تک وہ تمام طرح سے بات نہیں مان لیتے ان کو نہیں چھوڑا جائے گا. اہم ڈیولپمنٹ اگلے چند گھنٹوں میں ہونے کے امکانات ہیں. وہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, جیسے ہی کوئی اہم ڈیولپمنٹ ہوں گی آپ کے سامنے ضرور پیش کریں گے. کچھ صحافیوں نے جو آئی ایس آئی کے صحافی ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ اپنی خواہش کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں, وہ خواہش جو ان کو واٹس ایپ پہ آتی ہے آئی ایس آئی کی طرف سے کہ یہ خبر چلا دیں. تو یہ خبر بھی چلائی گئی کہ صوبے میں جو ہے وہ گورنر راج لگایا جائے گا, گورنر رول امپوز کیا جائے گا. میں آپ سب لوگوں کو ہمیشہ زحمت دیتا ہوں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہو, اگر آئین اور قانون کے بارے میں ہو تو آئین اور قانون خود سے بھی کھول کے تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں. ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ صرف وکیل پڑھ سکتا ہے یا ماہر قانون پڑھ سکتا ہے. بہت سے معاملات کمپلیکیٹڈ نہیں ہیں. یہ جو معاملہ ہے یہ سادہ معاملہ ہے, اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے, کوئی پیچیدگی نہیں ہے, کوئی فائنینشیل میٹر نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. آپ میں سے بہت سے لوگ یقیناً جانتے ہوں گے, لیکن ان دوستوں کے لیے جو تفصیلات نہیں جانتے, میں کچھ آپ کے سامنے آئین اور قانون میں کیا اتنا ہی آسان ہے جتنا آئی ایس آئی کے صحافی اپنے ٹویٹس کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ گورنر رول لگا دیا جائے گا. میں آپ کے سامنے آئین کے 2 آرٹیکل صرف 2 لائنیں پڑھ کے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایگزیکٹلی لکھا کیا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیے گا یہ سبھی لوگ یہی والی بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو اپنے انداز میں ایکسپلین کرنا شروع کر دیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 232 ہے, 232 آرٹیکل ہے جو ایمرجنسی سے ڈیل کرتا ہے. اب ایمرجنسی کو بھی یہ آرٹیکل 2 میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو 2 لائنیں ابھی, لیکن پہلے اپیرنٹ جو اس کا خلاصہ ہے وہ بتا دوں کہ ایمرجنسی کو بھی 2 طرح کی صورتحال میں وہ تقسیم کرتا ہے. پہلی صورتحال کہ وار یا فورن ایگریشن ہو, کہ جنگ لگ جائے یا کوئی بیرونی قوت ایگریشن کر رہی ہو پاکستان کے اندر, اس صورت میں جو پریزیڈنٹ ہے یا کوئی انٹرنل کنفلکٹ, کوئی اندرونی معاملہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ بیونڈ دا کنٹرول آف دا پروونشل گورنمنٹ ہو جائے, تو اس صورت میں پریزیڈنٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایمرجنسی نافذ کر سکتا ہے. لیکن اس کے اندر ایمرجنسی نافذ کر سکتا ہے, گورنر رول کی بات نہیں ہو رہی ہے, ڈائریکٹلی صوبے کے معاملے کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ 234 میں ہے, وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. صرف ابھی 232 آرٹیکل 232 کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا لکھا گیا, سنیے گا اور پھر اس کو کنکلوڈ کر کے اگلے پہ چلتے ہیں. اس میں لکھا گیا if the president is satisfied that a grave emergency exists in which the security of Pakistan or any part thereof is threatened by war or external aggression or by internal disturbance beyond the power of a provincial government to control, he may issue a proclamation of emergency. یعنی کہ اگر وار کی وجہ سے, جیسا میں نے عرض کیا, یا فورن ایگریشن کی وجہ سے یا انٹرنل ڈسٹربنس کی وجہ سے پرابلم ہو تو پریزیڈنٹ ایمرجنسی لگا سکتا ہے, پرووائڈیڈ, یہ سب سے اہم بات ہے, پرووائڈیڈ that imposition of emergency due to internal disturbance beyond the powers of a provincial government to control a resolution from the provincial assembly of that province shall be required. shall be کا مطلب آپ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ آخری کنڈیشن ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, مسٹ ایسے ہی ہوگا جیسے آئین میں لکھا ہے. یعنی کہ اگر وار نہیں ہے اور آپ یہ بہانہ بنا رہے ہیں انٹرنل ڈسٹربنس کا, کسی صوبے کی حکومت کے کنٹرول سے باہر ہے معاملات, تو آپ یعنی کہ پریزیڈنٹ اس صورت میں ایمرجنسی لگائے گا جب اس صوبے کی اسمبلی جو ہے نا وہ ایک ریزولوشن پاس کرے گی اس افیکٹ پہ کہ ہماری حکومت, اس صوبے کی حکومت ہم نہیں چلا سکتے. یہ ہے آرٹیکل 232. کس طریقے سے, کیا آپ خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی سے یہ قرارداد منظور کروا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں کروا سکتے. آپ سب لوگ میرے سے بہتر سمجھتے ہیں, اس میں کسی پارٹی کے حق کی یا مخالفت کی بات نہیں, یہ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات ہے, یہ فیکٹس کی بات ہے, یہ رپورٹنگ کی بات ہے, یہ جرنلزم کی بات ہے جو آپ بالکل سمجھ رہے ہیں. آگے چلتے ہیں کہ جو پریزیڈنٹ خود بھی لگائے گا ایمرجنسی, اسی آرٹیکل میں آگے لکھا ہوا ہے, وار کی صورت میں وہ بھی پارلیمنٹ کے سامنے جائے گی. آگے چلتے ہیں ہم ڈائریکٹلی 234 کے اوپر. آرٹیکل 234 کہتا ہے, اس کا ہیڈ لائن ہے powers to issue proclamation in case of failure of constitutional machinery in a province. اب پروونس کی بات ہو رہی ہے ڈائریکٹلی, کہ اگر پروونس کے اندر ڈائریکٹلی مسئلہ ہو تو کیا ہوگا. میں پہلے پڑھ کے سناتا ہوں, پھر میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. If the president on receipt of a report from the governor of a province
is satisfied that a situation has arisen in which the government of the province cannot be carried out on in accordance with the provisions of the constitution, the president may, or if a resolution in this behalf is passed by the parliament, shall. पहले लिखा है may, फिर आगे लिखा हुआ है कि अगर रेजोल्यूशन पास हो जाए देन शैल, फिर उसके ऊपर मस्ट होगा. मे खुद भी कर सकता है, लेकिन अगर रेजोल्यूशन पास कर दी पार्लियामेंट ने तो शैल लाजमी तौर पे क्या करेगा, बाय प्रोक्लेमेशन अज्यूम हिमसेल्फ or direct the governor of the province to assume on behalf of the president all any functions of the government of the province. कि वो या तो खुद अज्यूम कर लेगा पूरी हुकूमत का इख्तियार, अगर उसके पास एक रिपोर्ट आए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं चल रही तो खुद भी कर सकता है, खुद भी कर सकता है. लेकिन अगर उसको पार्लियामेंट कह दे कि ऐसा किया जाए तो फिर वो लाजमी तौर पे करेगा, फिर कर सकता है वाली बात नहीं होगी, तो वो कंट्रोल ले सकता है. लेकिन इसके अंदर भी एक चीज बड़ी वाज़ेह है, आगे 2-3 डिटेल्स है, प्रोवाइडेड है इसके अंदर एक चीज, मैं वो पढ़ के सुनाता हूं आपको. दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू अज्यूम टू हिमसेल्फ और डायरेक्ट द गवर्नर ऑफ द प्रोविंस टू अज्यूम ऑन हिज बिहाफ any of the powers vested in or exercised by a high court or to suspend either in whole in part the operations of the provisions of the constitutions relating to the high court. यानी कि अगर पहले वाला जो मामला था वो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी का है 232 के अंदर, उसके अंदर बुनियादी राइट्स जो हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं, तो अदालत को मूव करना निस्बतन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. हालांकि अदालतें फिर भी कंसीडर करती हैं, फिर भी लेती हैं और ये देखती हैं कि क्या प्रेसिडेंट ने अपना जो माइंड अप्लाई किया है वो दुरुस्त अंदाज में किया है या नहीं किया. आप अदालत को, अदालत आलिया को, अदालत उज़्मा को नहीं रोक सकते कंसीडर करने से इस तरह की किसी भी चीज को. लेकिन 232 में बहरहाल जो बेसिक चंद राइट्स हैं वो चूंकि सस्पेंड होते हैं तो एक थोड़ा सा एक मरहला जो है कोर्ट तक जाने का वो मुश्किल है. उसमें मैंने आपको बता दिया कि उस सूरत में 232 की सूरत में इमरजेंसी लगाने की सूरत में आपको सूबाई असेंबली से करारदाद मंजूर करवानी है, तो वो वाली बात तो खत्म हो गई, आप नहीं करवा सकते. अब आ गई बात 234 की, जहां प्रेसिडेंट कर सकता है, वहां पर भी वो हाई कोर्ट के इख्तियारात नहीं कर सकता. अगर इस तरफ बात जाती भी है तो फौरी तौर पे हाई कोर्ट में चैलेंज होगा और यकीनी तौर पे कोई भी हाई कोर्ट या कोई भी जो इस वक्त मुल्क की आला अदालतें हैं वो किसी भी गैर आईनी, किसी भी डिक्टेटोरियल स्टेप को किसी भी सूरत में मंजूर नहीं करेंगी. ये हकीकत की रिपोर्टिंग है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि मौजूदा जुडिशरी, मौजूदा वाइब्रेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो किसी GHQ रावलपिंडी में बैठे हुए डिक्टेटर की ख्वाहिश के ऊपर जो है वो कोई इस तरह की बात करे कि उनकी बात को मान लिया जाए. अगर क्या प्रेशर है, अगर क्या दबाव है, बाज वाकया इस तरह के हुए हैं कि चीजों को दबाव में लाकर किया गया है. लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग यही है कि इस तरह का अगर कोई स्टेप उठाने की कोशिश की गई तो अदलिया अपना किरदार जो है वो फौरी तौर पे अदा करेगी और ऐसा मुमकिन नहीं होगा. लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ, एक सूबे के वज़ीर आला को अगवा किया गया. ये 78 साल तारीख का एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया है. इसी वजह से फेडरेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें मुसलसल लाहौर से की जा रही हैं. मैंने कल के व्लॉग में बताया किस तरीके से एक नफरत की फिजा कायम की जा रही है और अब फेडरेशन के एक अहम अदारे ने, बाकी हुकूमत के ज़ेर इंतजाम अदारा है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम अदारा है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस सिक्योरिटी का अदारा है जिसका काम सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग है और वो मुतल्लिका महकमों अदारों को देना है. उसने अपनी फोर्स को इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस्तेमाल करते हुए एक सूबे के आईनी सरबराह को अपनी हिरासत में रखा हुआ है और उनसे अपनी मर्जी की चीज करवाने की कोशिश की जा रही है. इसका बात कैसे आगे चलती है आपको यकीनी तौर पे कोई अहम डेवलपमेंट जैसे ही होती है दोबारा से अपडेट करते हैं. बहुत अफसोसनाक सूरत हाल. बहुत शुक्रिया, आपने व्लॉग देखा. आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होती है जी. अस्सलाम वालेकुम.